سورہ فاتحہ جب ختم ہوتی ہے تو ہم سب کیا پڑھتے ہیں جی؟ آمین. سبحان اللہ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اذا قرأ الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین، تم کہو آمین. ایک بات میں آج عرض کرتا ہوں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں الجھنا لڑنا یہ سوائے کم ظرفی کے میں اس کو کسی چیز پر مقبول نہیں کرتا. پہلے یہ بتائیے کہ اتنے سال مجھے امامت کراتے ہوئے ہو گئے، میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ آپ اونچی آمین کیوں کہتے ہیں؟ آپ بتائیے. اونچی آمین کہنے والے کہہ رہے ہیں یا نہیں کہتے؟ بعض اوقات میرے منہ سے بھی نکل جاتا. ٹھیک ہے جی، جو ایسا کہے میں اس کو ڈانٹتا ہوں کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو. بولیے جی. جو ایسا کہے میں نے اس کو بھی کبھی کچھ نہیں کہا، جو اونچی کہے میں نے کبھی اس کو کچھ نہیں کہا. آپ حرمین شریفین میں دیکھ لیں، جو اونچی کہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، جو ایسا کہتے ہیں ادھر تو باہیں چڑھائے ہوئے ہیں. یہ تم اونچی کیوں نہیں کہتے؟ دوسرا کہتے تم ایسا کیوں نہیں کہتے؟ یہ مسئلے لڑنے کے. ایک ہی صحابی ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی بھی نہیں بلکہ ایک ہی صحابی سے دو حدیثیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین اونچی کہتے تھے. اور دوسری حدیث وائل بن حجر ہی سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آمین ایسا کہتے تھے. مسئلہ ختم کر دی. جب نبی علیہ السلام کی حدیثیں کتنی ہیں؟ دو. اس کے اوپر جناب 15 گھنٹے کا مناظرہ، 3 دن کا مناظرہ. یہ پھر خود ہی باتیں کرتے رہو، ہمارا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیا لڑائی ہے؟ یہ کیا جھگڑا ہے؟ یہ کیا تم نے پاکستان میں بر صغیر میں کئی مسائل کھڑے کر رکھے ہیں، ان فروعی مسائل پر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی میرے پاس آئے میں اونچی آمین کہوں گا، شاباش کہتے رہو. کوئی ہے میں ایسا کہوں گا، آپ کہتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے وہ بھی کیا ہے اور وہ بھی کیا ہے، آپ علیہ السلام نے وہ بھی کیا وہ بھی کیا. البتہ اتنی بات ہے، ہم بھی کبھی کہہ دیتے ہیں اونچی آمین، تو تم کبھی ایسا کہہ دو تو ایک دوسرے کی مخالفت سے بچ جاؤ گے، کیونکہ اجازت ہے، خود حدیث سے اجازت ہے اس عمل کی. البتہ ترجیحات ہیں. بعض نے کہا کہ آمین خود دعا ہے. جب یہ دعا ہے تو دعا کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دعا ایسا ہونی چاہیے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا فرض واجب ہے کہ تم ایسا کہا کرو، نہ، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایسا کہا کرو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو اونچا کہہ لیا کرو. وہ بہتر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں حرام ہے، ناجائز ہے، تمہاری نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ یوں کر لو، بہتر یہ ہے کہ یوں کر لو. اور اگر اس کے خلاف بھی کر لیا تب بھی اس کی اجازت ہے. مثلا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی نہیں کہیں گے کیا آمین اونچی کہنا حرام ہے، وہ کہیں گے بہتر یہ ہے کہ ایسا کہہ لیا کرو. تو اولا غیر اولا کے اختلاف کو سر پہ چڑھا دیا ہے جی، لڑنے لگ گئے. تو اس لیے آمین ضرور کہو، چاہے جیسے کہو، چاہے اونچی کہہ لو، چاہے کیا ہے ایسا کہہ لو. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اور فقہاء میں سے وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ حدیث اولا ہے کہ جس میں آمین کو ایسا کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس پر عمل کرنا اولا ہے کہ جس میں آیا کہ آمین کو اونچا کہا جائے. تو یہ اولا غیر اولا کی بات ہے. اب حدیث پاک میں تو یوں بھی آیا ہے، کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو صحابہ نے یہ آمین، آپ نے بھی آمین فرمائی، تو صحابہ نے بھی آمین کہی اور مسجد اس وقت گونج رہی تھی. سبحان اللہ. تو یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اگر کوئی اونچی کہنا چاہے
تو کسی قسم کا ہمارا کوئی اعتراض اس پر نہیں ہے کہ تم نے حرام کر دیا، تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز ٹوٹ گئی، لیکن کہو ایسا کہو۔ خود حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک حدیث روایت کرتے ہیں اونچی کی، ایک حدیث روایت کرتے ہیں ایسا کی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے؟ ٹکراؤ نہیں، بلکہ تطبیق ہے۔ تطبیق کا یہ مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے ایک عمل واضح کیا ہے، جب عادت بن گئی پھر اس کو ایسا کیا ہے۔ آخر سکھانا بھی ہوتا تھا نا، تو سکھانے کے لیے ایک عمل کو ذرا اونچی آواز سے کرنا پڑتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اونچی آواز سے بھی کیا۔ اب ذرا حدیث میں اس کی فضیلت سن لیں۔ معنی کیا ہے آمین ہم کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ آمین جو ہم کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ آمین کا آپ تو عرب میں رہے ہیں ماشاءاللہ، آمین کا معنی کیا ہے استجب لنا، اللہم استجب لنا، اے اللہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر جو تجھ سے دعا کی ہے، ہماری اس دعا کو قبول فرما، یہ معنی ہے آمین کا۔ آمین اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ہے تو یہ سورت، ہے تو یہ قرآن، لیکن دعا ہے، یہ ایسی سورت ہے کہ جو دعا پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا ایک نام سورت الدعا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے بڑی دعا انسان کے لیے وہ ہدایت کی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اگر اس سے بڑی کوئی دعا ہوتی تو اللہ اس صورت میں اس کا ذکر کرتے۔ جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، بڑی دعا ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اور عرب علماء آج بھی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ پوری حدیث پھر رہ جاتی ہے تو آمین کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین، تم اس وقت کیا کہو؟ آمین کہو۔ اس لیے ہمیں آمین کہنی چاہیے۔ وجہ حدیث ہی کا ٹکڑا ہے، اسی حدیث کا فرمایا اس لیے کہ ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، ان کی آمین سبحان اللہ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں جو تمہیں کہتا تھا کہ آمین ایسا کہا کرو، فرشتے بھی تو ایسا کہتے ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتی ان کی آمین۔ تو بہرحال امام صاحب کی ترجیح ہے، واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، دونوں کی اجازت ہے۔ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین ہم سب بھی آمین کہتے ہیں اور فرشتے بھی، جس خوش نصیب کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، سبحان اللہ، جس کی آمین موافق ہو گئی، موافق ہو گئی کس چیز میں؟ دو باتوں میں، فی الوقت والاخلاص، کہ وقت بھی ایک ہو، ادھر ہم کہیں آمین ادھر وہ کہہ رہے ہو آمین، وقت بھی ایک ہو، فی الاخلاص، اور جس اخلاص سے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم بھی اپنے پورے اخلاص سے اللہ سے یہ دعا کریں آمین کہ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ خود آمین دعا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، فرمایا وقت میں اخلاص میں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، غفر لہ ما تقدم، اس خوش نصیب کے زندگی بھر کے پہلے جو گناہ ہیں معاف کر دیے جائے۔ آمین کہنے سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی آپ حضرات مغرب پڑھتے ہیں، آپ عشاء پڑھتے ہیں، آپ صبح پڑھتے ہیں، ہاں جی اس وقت یہ آمین کسی نماز کی آمین اگر ہے جی فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی نا تو بس کام بن گیا، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ ان باتوں پر توجہ دیں جو سنت ہیں، تو یہ سنت ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہتے تھے اور صحابہ بھی
آمین کہتے تھے، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، آمین ہمیں کہنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے ان دروس کو جو سورہ فاتحہ کے متعلق میں نے بیان کیے ہیں، آپ حضرات نے سنے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ہماری ہمت میں جتنا تھا وہ ہم نے بیان کر دیا، مزید کر تو سکتے ہیں لیکن ضروری باتیں آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوگا۔